وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ایک سوال بھائی نے کیا تھا کہ کھوپڑی کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے تو بھائی یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ کائنڈلی ذرا اس کے اندر رہنمائی فرمائیں۔ تو میں نے سوچا انشاءاللہ سب بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے ہیں، جو بھی لوگ اس معاملے میں جو یہ دیکھیں کہ جادوگر کا ایک طریقہ کار ہے جادو کرنے کا، اور یہ جادو بیسیکلی جادوگر کیا کرتا ہے، کسی بھی قبر سے کسی مردے کی کھوپڑی نکالتے ہیں یہ لوگ اور اس کے اوپر شیطانی عملیات کرتے ہیں، شیطانی جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، شیطانی پڑھائی کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو اس کے اوپر غیر اللہ کے نام کا یعنی کہ شیاطین کے نام کا جادوگر کیا کرتا ہے، بکرے لے کے اس کا خون بہاتا ہے اور اس کے اوپر اسی طرح عمل کر کے جس بندے کے لیے انہوں نے جادو کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ کیا کرتے ہیں تعویذ وغیرہ لکھ کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کھوپڑی کے اندر، یا ایسے تعویذ بناتے ہیں جس کے اوپر شکلیں بن جاتی ہیں جو انہوں نے عمل کرنا ہے، جیسے دو بندوں کو لڑانا ہے میاں بیوی کی شکل بنا دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے والا ان کا کچھ اس طرح کا وہ مطلب بنا کے اور سوئیاں لگا دیں یا دماغ کو باندھ دیا، اس طرح کے عملیات بہرحال یہ کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لمبی باتیں ہیں، بہرحال ہمارا ان سے کنسرن کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جب اللہ نے ہمیں قرآن دیا، جب ہم یہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی جادو کیا جاتا ہے، جادوگر ابا بہت سارے معالجین کو یا گھر والوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جادو کیا کس چیز کے اوپر ہے۔ اس کی ایک علامت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جادو کے اندر ایک جو خاص بات ہوتی ہے، اس کی ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ جس بھی مریض کو جادو یہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کسی کا دماغ پکڑنے کے لیے یا غصہ چڑھانے کے لیے، کہ اس بندے کا آپس میں جیسے میاں بیوی ہے ان کے درمیان لڑائی کروائی جائے، یا باپ کو اولاد کے خلاف اکسایا جائے، باپ اور اولاد کی آپس میں بنے نہ، یہ علیحدہ ہو جائیں، ان کی سیگریگیشن ہو جائے، سیپریشن ہو جائے، ان کو توڑنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کو توڑنے کے لیے جادو کیا، یعنی کہ تفریق ڈالنے کے لیے، فرق ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کو کیا جاتا ہے غصہ چڑھانے کے لیے، لڑانے کے لیے، لڑائی کروانے کے لیے۔ یہ اس کی مین وجوہات ہوتی ہیں اس جادو کی، جس کے لیے یہ جادوگر یہ عمل کرتا ہے، کھوپڑی لیتا ہے، اس کے اوپر یہ عملیات کر کے جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات نام لکھ کے ان کا مطلب جو بھی عمل کرتے ہیں نام لکھ کے، کوئی جن ہے اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں جو پھر اس بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ یہاں پہ میرے بھائی ایک چیز یاد رکھے، جس بھی بندے پہ جادو کیا جاتا ہے، یہ جادو اگر تو بندہ بے نمازی ہے یا صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر وہ غافل زندگی گزار رہا ہے، غفلت والی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ جادو کی ایگزیکیوشن بہت جلدی اس کے اوپر ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ماشاءاللہ نمازی ہے، صبح و شام کے اذکار کرنے والا ہے، تو جادوگر جتنے مرضی جیسے مرضی سخت عمل کرتا رہے، اللہ کی توفیق سے اس بندے کے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ جب وہ اذکار کے اندر ہوتا ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کی سیکیورٹی اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی وہ پناہ میں ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے اس کے اوپر جادو کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کرتا، چاہے جو بھی عمل کیا جائے۔ اب جادو کر دیا جاتا ہے، جن پیچھے لگا رہتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، موقع پاتے ہی وہ اٹیک کرتا ہے، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کن وجوہات میں کن معاملات میں وہ مریض کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم مختلف ویڈیوز میں معلومات دے چکے ہیں۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے بھائی، جادو کی ایگزیکیوشن میں بھی وقت لگتا ہے، فوراً نہیں ہو جاتا، اور اس کا جو مین جو مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات جادوگر اس کھوپڑی کو لے کے کسی قبر میں دفن کر دیتا ہے جب کسی کے درمیان تفریق کروانی ہو، یا بعض اوقات کسی پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں جہاں سے یہ نکالی نہ جائے، قبر کے اندر پھینک دی، دبا دی، چھپا دی تاکہ اس کو نکالا نہ جائے۔ تو بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے، جیسے گھر کے اندر تفرقہ ڈالنا ہے، لڑائی کروانی، میں نے ہمارے ایکسپیرینس میں یہ چیز آئی ہے، گھر کی دہلیز کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، اس کھوپڑی کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سے دہلیز کے اندر اس کو دبوا دیتے ہیں کہ جب بھی بندہ گھر داخل ہو تو آپس میں لڑائی شروع ہو جائے۔
تو کیونکہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی جیسے ہی میں گھر کی دہلیز کے اندر آتا ہوں میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے اور مجھے غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے ساتھ یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات اس گھر کے اوپر ہی کیے جاتے ہیں جس گھر میں یہ معاملہ لڑائی کروانی مقصود ہوتی ہے، ان کی لڑائی کروانا، جھگڑا کروانا، یا ان لوگوں کو آپس میں جو بھی میاں بیوی کے درمیان ڈائیورس کروانا یا ان کے لڑائی کروانا، یا جو بھی انہوں نے عمل لے کے جو اولاد نہ، بعض اوقات اولاد کی بندش کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو بھائی میرے اس طرح کے یہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، کیونکہ یہ گھر سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، آپ نے گھر کے چاروں کونوں کے اندر اذانیں دینی ساتھ ساتھ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 دفعہ پڑھنی ہے، اخلاص فلق ناس بھی 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ 21 دن تک پڑھ لیں، اگر معاملہ زیادہ سخت ہے تو اس کو 45 ڈیز تک پڑھیں۔ اور اس کے لیے جو پڑھائی خاص ہے جو بھائی آپ نے کرنی ہے، جن بھی بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ کیا کرے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کو صبح و شام 33 ٹائمز پڑھنی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 ہے، اس کا پوری آیت نہیں پڑھنی، آپ نے صرف اتنا پڑھنا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی تم چھپاتے ہو اللہ اس کو نکال دیں گے، اللہ اس کو نکال دیں گے جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ یہ آیت، اس کو بھی صبح شام 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کھوپڑی کے اوپر جادو کیا ہے کسی نے، یا کسی نے تعویذ کیے ڈالے ہیں، یا چھپائے ہیں یا پلائے ہیں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ قبر کے اندر بھی جادو رکھا ہے، تو یہ جو حصہ آپ آیت کا اس کا پڑھو گے نا، انشاءاللہ جو چھپا جادو ہے اللہ کے فضل سے وہ زائل ہو جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آیت 102 100 دفعہ یہ پڑھنی ہے، اور آپ نے اخلاص فلق ناس 100 ٹائمز صبح پڑھنا ہے، 100 ٹائمز شام کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں یہ لڑائی رہتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی رہتی ہے، جھگڑے رہتے ہیں، اور میرے پیارے بہن بھائیو اس کے ساتھ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 بھی ملا لیں، اس کو 21 ٹائمز صبح پڑھ لیں، 21 ٹائمز شام کو پڑھ لیں، اور یہ ساری پڑھائی پانی کے اوپر دم کر کے، جس گھر سے، گھر کی جو بھی انٹرنسز ہیں، 2 ہیں 1 ہے، جدھر سے انٹر ہوتے ہیں تو اکثر گھروں میں 2 انٹرنسز ہوتی ہیں، تو ان دونوں پہ آپ نا جہاں سے انٹر ہوتا ہے بندہ وہاں پہ چھڑکا دیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں بھی اس کا چھڑکاؤ کریں، کمروں میں بھی کریں، شاور کے اندر ڈال کے۔ اللہ کی توفیق سے یہ عمل آپ تقریباً 1 ماہ سے 45 دن تک لگاتار کریں، 45 ڈیز تک، اللہ کی توفیق سے یہ جادو جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا جو بھی عمل ہے اللہ کے فضل سے میرا اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کرنے والا کام ہے تو 5 وقت کی نماز کے اندر ریگولیرٹی ہو، صبح شام کے اذکار آپ نے پڑھنے ہیں وہ نہیں چھوڑنے، اور اپنی آپ کو وضو میں رکھنا ہے۔ گھر جب داخل ہونا ہے السلام علیکم کہہ کے ہونا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گھر میں خیر بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، جھگڑے ختم ہوں گے، اور اللہ کے حکم سے یہ جو بھی جادو قبر میں چھپایا ہے یا وہاں پہ دہلیز میں ہے، گھر کے اندر ہے، تو انشاءاللہ میرا اللہ اس کو مکمل طور پہ باطل کر دے گا۔ ہمارے اس چینل کو کائنڈلی آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور لائک بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔